بات کریں گے متنازع پیکا ایکٹ کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ذرا یاد کروائیں کہ ماضی میں بھی ایسی ایک کوشش ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، جب اس وقت کے انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب نے پی ایم ڈی اے کے نام سے ایک میڈیا اتھارٹی بنانے کا انکشاف کیا یا میڈیا اتھارٹی بنانے کا پلان کیا۔ ایسا کیوں ہوا اور اس اتھارٹی کے تحت اس وقت کی حکومت کا پلان کیا تھا، اور وہ قانون اور آج کا قانون جو نافذ العمل ہو گیا ہے آج سے، ان دونوں میں کتنا تضاد ہے، کتنا فرق ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سیاسی فرنٹ پر بھی حکومت اور پی ٹی آئی کا ناکام مذاکرات کے بعد بننے والی صورتحال کا بھی احاطہ کریں گے کہ جس میں اب پی ٹی آئی کا فوکس احتجاج کے بجائے اپوزیشن الائنس کو وسیع اور مضبوط کرنا ہے، اور جس کے تحت پی ٹی آئی قیادت نے گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی ایک تفصیلی نشست کی ہے اور دونوں جماعتوں نے ایک مشترکہ میکانزم بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ متنازع پیکا ایکٹ اب صحافیوں کے خلاف استعمال ہونے جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت بھی کیوں اس قانون کو لانے میں دلچسپی رکھتی تھی اور اس وقت یہ کتنا مختلف تھا آج کے قانون سے، اس حوالے سے ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر اطلاعات اور سینئر سیاستدان فواد چودھری صاحب۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ جی السلام علیکم۔ اچھا چودھری صاحب، کہ آپ کے دور میں بھی پی ایم ڈی اے بننا تھا اور وہ اتھارٹی جو ہے وہ پھر نہ بن پائی، اور اس وقت جو ترمیم آپ لوگ لانا چاہ رہے تھے وہ آپ لوگ نہ لا سکے۔ ویسے بڑے ہلکے آپ وزیر نکلے، آپ نے کوئی دھونس یا تیزی تراری نہیں دکھائی، آپ نہیں لا پائے سر، یو فیلڈ ایٹ دیٹ ٹائم۔ یہ بات صحیح ہے آپ کی، میرے خیال میں اگر اس وقت لے آتے اور میڈیا بھی اس وقت وہ احساس کرتا تو اب آپ کو اینٹی ٹیررزم لاز میں اور اس طرح کے یہ جو ابھی لا ہے، اس طرح کے لاز کی پھر اتنی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ نہ ہوتی۔ اب بھی نہیں ہے خیر، لیکن بات یہ ہے کہ ہم جو لا رہے تھے وہ تو سول لا تھا، اور اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ جو میڈیا کے لاز ہوں، جو میڈیا کو ریگولیٹ کرنے والے لاز ہیں، ان کو کبھی بھی کرمنل لا نہیں ہونا چاہیے۔ اس قانون کی جو بنیادی پرابلم ہے وہ دیکھیں، وہ اس کو جو آپ نے کرمنلائز کر دیا ہے، اس کے نتیجے میں یہ ایک اتنی بڑی ڈسکریشن آپ آئی اوز کو اور نیچے لیول پہ دے رہے ہیں کہ ایک تو صحافیوں کا تو جو مسئلہ ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن آپ کی جو ینگسٹرز ہیں 14 15 16 17 سال کے بچے، 18 سال کے بچے، ان کے لیے بہت مصیبت کھڑا ہو جائے گی، کیونکہ یہ اب جس طرح آپ نے دیکھا نا 9 مئی میں 26 نومبر کے جو کیسز ہیں ان میں پنجاب پولیس نے، لاہور پولیس نے، اسلام آباد پولیس کے آئی اوز نے کس طرح سے بلیک میل کیا لوگوں کو، کروڑوں روپے جو ہیں ان سے بنائے گئے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے، پیسے نہیں دیں گے تو ہم آپ کو ان کیسز میں ڈال دیں گے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہوا، اور اب یہاں پہ بھی جو انفارچونیٹ چیز ہے وہ یہ شروع ہو جائے گی، اور مس یوز آف اتھارٹی جو ہے اس کا اتنا بڑا یہاں پہ چانس ہے کہ وہ بالکل ایک سوسائٹی کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ جو اس کے صحافیوں پہ اثرات ہیں وہ تو ہیں ہی۔ صحیح ہے۔ اچھا فواد صاحب، آپ نے چونکہ اس اتھارٹی کی بات کی ہے، اب جو اتھارٹیز بنیں گی 4 قسم کی اتھارٹیز ہوں گی۔ ایک تو مین اتھارٹی ہوگی، پھر کاؤنسل آف کمپلینٹس ہوگی، پھر ٹرائیبیونلز ہوں گے، اور ان میں سب جتنے بھی نمائندگی ہوگی لوگوں کی یا ممبرز ہوں گے یا چیئرمین ہوں گے وہ سارے حکومت ہی کے لگائے ہوئے ہوں گے، اپنے لوگ ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اس قانون میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ڈیفینیشن ہی نہیں ہے فیک نیوز کی، کیونکہ حکومت بار بار کہتی ہے دیکھیں نا اتنی فیک نیوز پھیلتی ہے آپ کے خلاف بھی، ہم بھی اس کا ٹارگٹ بنتے ہیں، آپ لوگ بھی بنتے ہیں، سیاستدان بھی، صحافی بھی ایکولی اس سے امپیکٹ ہوتے ہیں۔ ڈیفینیشن آپ لوگ جب اس وقت اپنے دور میں لا رہے تھے یہ قانون، تو اس وقت کی کوئی ڈیفینیشن وغیرہ کوئی تھی آپ لوگوں کے ذہن میں کہ فیک نیوز کہیں گے کس کو؟ ہمیں تو حکومت کہتی ہے آپ بتائیں ہمیں کہ فیک نیوز کیا ہے۔ لیکن فیک نیوز کو پھیلانے میں سب سے جو کرمنل لا میں تو انٹینشن ہے نا، اگر منظریہ ہوگا، اگر یہ چیز ہوگی کہ یہ باقاعدہ ایک آپ نے وجہ کے تحت جو ہے وہ اس کو پھیلایا جا رہا ہے، منظریہ جس کو کہتے ہیں لیگل زبان میں، وہ ثابت کرنا ہوگا۔ لیکن دیکھیں نا اس لا میں اور اس میں پرابلم یہ ہے، جب سول لا ہوتا ہے تو اس میں تو یہ ہے کہ آپ نے چیزیں پروو کرنی ہے تو پھر جو ہے وہ آپ کو آگے پنشمنٹ ہونی ہے۔ کرمنل لا میں جو پرابلم یہ ہے کہ بغیر ثابت کیے جو چیز ہے وہ آپ کو جو رگڑا لگنا ہے اس کا حساب کون دے گا؟ لیکن اب آپ کے خلاف پرچہ ہو گیا، شکایت ہو گئی، اب آئی او کی ڈسکریشن ہے وہ آپ کو اریسٹ کرے یا نہ کرے۔ اب اگر اس نے آپ کو اریسٹ کیا، اور پھر دیکھیں اس میں اور پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ختم کر دیا ہے کہ آپ جو کیس ہے اپیل صرف سپریم کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ میں اپیلیں لگتی نہیں، سال 1.5 سال، تو اب آپ کو سزا ہو گئی یہاں پہ۔ آپ پہلے تو آپ چلے گئے ادھر جیل میں چلیں گے، اس کے خلاف ٹریبونل میں ایک اپیل ہے جو آپ نے جیسا خود کہا کہ وہ گورنمنٹ کا اپوائنٹڈ ہے،
اس نے آپ کی بیل ریجیکٹ کر دی تو آپ تو ویسے جو ہے وہ آپ کو لگ گیا رگڑا. اور اس کو ٹیکنیکلی نان بیلیبل بنا دیا ہے گورنمنٹ نے, اب تو ٹیکنیکلی نان بیلیبل اس کو کر دیا ہے. اچھا یہ بتائیے فواد صاحب کہ ہماری کل جب ہم احتجاج کر رہے تھے, باقی بھی صحافتی تنظیموں کے لوگ تھے, تو عاصمہ شیرازی صاحب بھی ہمیں وہاں پر ملی. انہوں نے, عاصمہ شیرازی صاحبہ نے یہ بات کی کہ ہر حکومت کی یہ خواہش رہی ہے کہ اس قسم کے لاز لائیں اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا خواب رہا ہے. کیا آپ بھی انہی کے خواب کی تعبیر تلاش کر رہے تھے اپنے دور میں جب آپ پروپوزڈ امینڈمنٹس لے کے آئے تھے, یا وہ آپ لوگوں کی خالصتاً اپنی پلاننگ تھی؟ نہیں بالکل بھی نہیں. ہمیں تو یہ لاز, بلکہ ایکچولی اگر اسٹیبلشمنٹ مدد کرتی تھوڑی بہت اس وقت تو یہ لا بن جاتا. انہوں نے تو بالکل مدد نہیں کی اس کے اوپر نا, یہ بڑا انفارچونیٹ رہا. بس وہ مدد آپ لوگوں سے اور اچھا ٹھیک ہے, مدد پیچھے ہٹ گئی تھی, ایک وہیں سے ٹائم شروع ہو گیا. اور اس کی نہیں وہ انہوں نے مدد نہیں کی. اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ ایکچولی جو اسٹیبلشمنٹ کا پرابلم, میں آپ کو جس سے بتا رہا ہوں کہ سول ریگولیشن لا رہے تھے نا, اور یہ تو ایک آسٹریلین اور انگلش لا کو ملا کے لا رہے تھے. اسٹیبلشمنٹ میں لوگ جو ہے نا وہ زیادہ تر ہمیشہ یہ کرمنل لا بنانا چاہتے ہیں, وہ رگڑا لگانا چاہتے ہیں مینلی, ان کی اور اس سے زیادہ سوچ نہیں ہوتی. تو وہ کوئی اس کو ریگولیٹ نہیں کرنا چاہتے, وہ اپنے صرف سزائیں ہی دینا چاہتے ہیں. دین دے سی اونلی ان بلیک اینڈ وائٹ, یا یہ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں. دیکھیں نا, ہم پولیٹیشینز جو ہوتے ہیں یا جو ایون صحافی بھی ہیں, ہم لوگ ذرا اور طرح سوچتے ہیں, ہم لوگ گرے میں سوچتے ہیں. آپ ایک دن اگر میرے خلاف پروگرام کر بھی دیں گی تو دیکھیں میں آپ کے سے رس کے نہیں بیٹھ جاؤں گا, یا اگر میں آپ کے بارے میں کوئی بات کر دوں وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ مجھے اگلی دفعہ کہیں جی میں نے, یہ آپ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں فواد صاحب, یہ آپ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ رس کے نہیں بیٹھیں گے اگر آپ کے خلاف کوئی پروگرام بھی ہو جائے. یہ میں آپ کو اس چیز کا تو کریڈٹ بھی دے دوں گی. بہت سارے ایسے سیاستدان ہیں جو واقعتاً رس کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اچھا سیاستدان نہیں ہے نا پھر وہ تو, ٹھیک ہے, وہ تو ایک آگے حادثے میں. صحیح ہے. ہم تو خیر پیپلز پارٹی سے ذرا مایوس زیادہ ہو گئے, اور ساتھ ہی پی ٹی آئی کے جو سینیٹر ہیں فیصل سلیم صاحب, وہ چیئرمین تھے کمیٹی برائے داخلہ کے, جہاں سے یہ اپروو ہو کے واپس سینٹ میں چلا گیا اور وہاں سے پاس ہو گیا. وہ بھی ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی. نہیں وہ تو دیکھیں فیصل تو پرویز خٹک صاحب کے نومنی تھے نا, تو وہ تو پرویز خٹک صاحب کے ساتھ چلے گئے تھے پہلے. آئی انڈرسٹینڈ کہ ان کو تو نوٹس بھی ہو چکا ہے اس سارے معاملے میں. ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ بتائیے فواد صاحب کہ آپ کا آئیڈیا تھا, اور آپ کے آئیڈیا سیاست میں بڑے ڈسکس ہوتے ہیں, آپ کا آئیڈیا تھا کہ پی ٹی آئی کو گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانا چاہیے, اور جس پر جو بات پی ٹی آئی کو سمجھ آ گئی اور وہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کی طرف چلے گئے ہیں. مولانا صاحب سے ملاقاتیں ان کی اب شروع ہو گئی ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی کہ ہمارے درمیان سیز فائر ہو گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیز فائر ایک پراپر الائنس میں بدل جائے گا, اور یہ لوگ اگر احتجاجی کیمپینز شروع کریں گے تو اس میں مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو یہ لیٹ ہو گیا ہے معاملہ. اس کو 6 مہینے پہلے ہوتا تو مولانا کی ناراضگی زیادہ تھی اسٹیبلشمنٹ سے. اب یہ 26ویں یعنی ترمیم کے چکر میں تھوڑا سا ان کی ناراضگی کم تو ہوئی ہے, لیکن بہرحال ابھی مکمل تو ختم نہیں ہوئی. لیکن اس کے باوجود دیکھیے مولانا ہو یا جی ڈی اے ہو یا جماعت اسلامی ہو, یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ این جی اوز نہیں ہیں. پی ٹی آئی میں جب بھی آپ دیکھیں گے نا, لوگ کہیں گے جی آپ ان کے اوپر کیسے اعتبار کریں, تو بھائی وہ آپ کے اوپر کیسے اعتبار کریں گے؟ آپ بھی تو پولیٹیکل پارٹی ہے نا, آپ کو وہ کیا فائدہ دے سکتے ہیں اور آپ اس کے بدلے میں انہیں کیا فائدہ دے سکتے ہیں. یہ ایک پیکیجنگ بنانی ہے. پرابلم یہ بھی ہوئی ہے, سچی بات ہے کہ پی ٹی آئی میں اس وقت بندہ نہیں ہے کوئی جو کہ اس کو ایک کیپ کر سکے اس سارے معاملے کو. اور کیونکہ جو سارے پولیٹیکل لوگ تھے وہ یا تو جیلوں میں ہیں یا پھر ان کو ٹھڈے منہ کے مار کے نکال دیا گیا ہے, ان کو پالیٹکس کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے ایک ابھی صرف ایک ویکیوم میں ایک جو ہے وہ لیڈرشپ جو آئی ہے, ظاہر ہے کہ ان کی گرپ اس طرح سے نہیں ہے, اور یہ مذاکرات پھر متاثر ہوتے ہیں اپنی صلاحیت سے بھی, اور قد بھی نہیں ہے نا. اچھا تو کیا دیر آید درست آید نہیں ہو سکتا, کیا ان سے اب کچھ نکل سکتا ہے نتیجہ, یا آپ کو لگتا ہے کہ شاید زیادہ کوئی بہت آؤٹ کم نہ اس سے نکل سکے جو سیاسی فائدہ پہنچائے پی ٹی آئی کو؟ نہیں تو سکتا ہے. دیکھیں میری جب مولانا سے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ دیکھیں جے یو آئی اکیلی اس حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. لائک وائز پی ٹی آئی اکیلی حکومت کے لیے ابھی تک کوئی بڑا خطرہ ثابت نہیں ہو پا رہی.